اسلامی کے دیگر قائدین اور مختلف تجارتی ایسوسیشن سے تعلق رکھنے والے دوستوں اور معاشرے کی مختلف طبقات کی نمائندگی کرنے والے بھائیوں، میں اور جماعت اسلامی کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تسلسل چاہتا ہے اور اس کے لیے ایک روڈ میپ کی ضرورت ہے۔ اور جماعت اسلامی کیونکہ ایک نظریاتی جماعت ہے، تو جب جماعت اسلامی صوبائی حقوق کی بات کرتی ہے تو لوگوں کو عجیب سا لگتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں، میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں۔ ہم پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں، پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ یقین رکھتے ہیں، اسلام پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم ایک مستحکم پاکستان چاہتے ہیں۔ اور ایک مستحکم پاکستان کے لیے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہے، جو ہماری اکائیاں ہیں، ان کی خوشحالی اور استحکام بہت ضروری ہے۔ اور فیڈریشن بنیادی طور پر بنیادی مقصد فیڈریشن کا یہ ہوتا ہے کہ جو بنیادی اکائیاں ہیں، اس فیڈریشن کی اکائیاں ہیں، صوبے ہیں یا اسٹیٹس ہیں، ریاستیں ہیں، ان کو ان کی بنیادی حقوق دی جائیں۔ جماعت اسلامی نے اس حوالے سے جدوجہد کی ہے، اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس صوبے کے اندر اگر صوبے کو 250 ارب سے اوپر مختلف وقتوں میں ANP کے دور میں، PTI کے آؤٹ گوئنگ دور میں، اس دور میں اگر آؤٹ اسٹینڈنگ پیسے ملے ہیں نیٹ ہائڈل پروفٹ کے، تو وہ سراج الحق صاحب کی جدوجہد کے نتیجے میں ملے ہیں۔ اور اس پہ جو نوٹ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما، وہ ڈاکومنٹ میرے ساتھ موجود ہے، پروفیسر ابراہیم صاحب کو پتہ ہے، پروفیسر خورشید نے KP کے حق میں جو نوٹ لکھا ہے، پرسنل نوٹ لکھا ہے اس آربیٹریشن نوٹ پہ، اس کے نتیجے میں آپ کا پورا انکیپنگ ہوا نیٹ ہائڈل پروفٹ کا۔ لیکن ظاہر یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، اور جب تک لوگوں کو یہ نہ بتایا جائے کہ آپ کے حقوق کیا ہے، لوگوں کی اویئرنیس نہ ہو، تو اس وقت تک یہ جدوجہد آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ ظاہر میں اس پہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا۔ یہ کاشف اعظم صاحب نے آٹے کی بات کی، اس پہ میں نے صوبائی اسمبلی کے اندر تقریر دی، پھر میں نے یہاں اعلان بھی کیا کہ میں اس پہ کورٹ جاؤں گا، لیکن مجھے یہاں کے وکلاء نے کہا کہ آپ کے پاس کورٹ جانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے راستہ آپ کے پاس۔ میں نے وہ میں بتانا کیسے مل جاتی ہے۔ آئین کے اندر آرٹیکل 151 ہے، 151 کہتا ہے کہ صوبوں کے درمیان جو تجارت ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، کسی صوبے کو یہ اختیار نہیں ہوگا کوئی ایگزیکٹو آرڈر ایشو کرے، کوئی قانون سازی کرے۔ ہم نے چیک کیا پنجاب کے اندر اس کے حوالے سے کوئی بھی قانون سازی نہیں ہوئی ہے، کوئی ایگزیکٹو آرڈر نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود آٹا کی ترسیل پہ پابندی ہوتی ہے۔ یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ چیف سیکرٹری صاحب فون اٹھا کے تمام کمشنرز اور DCs کو اور DPOs کو فون کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا جانے والے تمام ٹرکوں کو روک دیں، ان کو پرچی کر دیں، ان کی پرچی کاٹ دیں، ان سے جو گندم ہے وہ کنفسکیٹ کر دیں، ان سے آٹا کنفسکیٹ کر دیں۔ میرے ہاتھ میں کوئی لیگل آرڈر اس FIR کے بغیر نہیں ہوتا ہے کہ میں اس پہ جا کے عدالت کے اندر کیس کر سکوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بلیک میلنگ نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے؟ آپ کے پاس کوئی قانونی آئین ایک بات کہتا ہے اور آپ دوسرا کام کرتے ہیں، ایک یہ بات ہے۔ تو اس پہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہونے چاہیے، اس پہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کے تحت انڈیویجولز کو جانا چاہیے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے وہ گیس کا انہوں نے ذکر کیا، مجھ سے پہلی بات ہو گئی۔ آرٹیکل 158 کہتا ہے کہ جس صوبے کے اندر گیس پیدا ہوتا ہے تو اس صوبے کو پریسیڈنس حاصل ہے، اس صوبے کو ترجیح حاصل ہے، جب تک اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہے وہ کسی دوسری صوبے میں پھر استعمال نہیں ہوگی۔ پنجاب اور سندھ کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اسلام آباد میں استعمال ہوتی ہے، KP کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، ہم اپنی ضرورت سے زیادہ گیس پیدا کر رہے ہیں۔ یہ 3-4 آرٹیکل میں آپ کے سامنے ریڈ آؤٹ کرتا ہوں تاکہ ایک پکچر بنے، میں جلدی اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، وقت کم ہے، پروفیسر ابراہیم صاحب بھی بات کریں گے۔ یہ آرٹیکل 158 ہیں، پھر 151 کی میں نے بات کی، 151 انٹر پروونشل ٹریڈ کے حوالے سے، 158 جو ہے وہ گیس کے حوالے سے ہیں، اور پھر آگے جو ہے ہمارے ساتھ NFC کے حوالے سے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے، وہ آرٹیکل 160 ہے کہ صوبوں کے درمیان جو ڈیویزیبل پول ہے، قابل تحصیل تقسیم جو پول ہے، اس کی تقسیم ہوگی تو 5 سال میں ایک کمیشن بنے گا اور وہ کمیشن ایوارڈ ایشو کرے گا۔ یہ کمیشن ایوارڈ جو ہے 2010 میں اس نے ایوارڈ ایشو کیا ہے اور اس وقت 2023 ہے، ہر 5 سال اس کو ایوارڈ دینا تھا۔ آپ کہیں گے کہ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ آئین کے اندر لکھا ہے کہ صوبے کا جو حصہ ہے، صوبوں کا حصہ وہ اوپر جائے گا اور مرکز کا کم ہوگا۔
اس وقت ہمارا حصہ جو ہے وہ 57.5 پہ رکا ہوا ہے، سٹک ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس میں سب سے بڑا فیکٹر کون سا ہے؟ صوبوں کے درمیان جب پیسے تقسیم ہوتے ہیں، فارمولے میں سب سے بڑا ویٹیج جو ہے وہ آبادی کا ہے، 80% سے زیادہ آبادی کا ہے، باقی جو 20% ہے باقی فیکٹرز مل کے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی آبادی 14% سے آپ 17-18% پہ پہنچ گئی ہیں، 2017 میں سینسس ہوا ہے۔ یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہمیں اب آبادی کے حساب سے حصہ دیا جائے، ہمیں NFC ایوارڈ کے تحت حصہ نہیں دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتی یہ چیزیں وہ ہے کہ اس پہ آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے ایک انتہائی امپورٹنٹ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ جو 161 ہے نیچرل گیس اور ہائیڈرو الیکٹرک پاور کے حوالے سے، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس صوبے کے اندر ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن ہوگا اس کا نیٹ ہائیڈرو پروفٹ اس صوبے کو ملے گا۔ ہماری خیبر پختونخوا کو ہمیں AGM قاضی فارمولے کے تحت ہمیں نہیں مل رہا ہے، اور اس وقت ہمارا مرکز کے اوپر بہت زیادہ پیسہ جمع ہو چکا ہے۔ یعنی اگر ہم صحیح کیلکولیشن کریں گے تو 1000 ارب سے زیادہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ ایئرلی ہمارا 150-160 ارب ان کے ذمہ بنتا ہے۔ اس میں آگے ایک اور بات ہے، اس میں تو آپ کو کچھ نہ کچھ حصہ دیتے ہیں۔ اس میں ایکسائز ڈیوٹی آن آئل، ایکسائز ڈیوٹی آن گیس ہے۔ اب اس کانسٹیٹیوشن کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جس صوبے کے اندر تیل پیدا ہوتا ہے اور گیس پیدا ہوتا ہے اس کی ویل ہیڈ پہ ایکسائز ڈیوٹی لگے گی، اور وہ ایکسائز ڈیوٹی اس صوبے کو حوالہ ہوگی، اور وہ فیڈرل ڈویزیبل پول کا حصہ نہیں ہوگی۔ اس پہ میں نے اسمبلی سے ریزولوشن بھی پاس کروایا ہے، ایک ججمنٹ موشن بھی جمع کی ہوئی تھی، یہ سارے ڈیبیٹ بھی ہوئے ہیں۔ یہ کسی کے علم میں ابھی تک نہیں ہے کہ یعنی یہ پبلک کے لوگوں کے علم میں نہیں ہے، ظاہر ہے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے علم میں تو ہے کہ یہ جو تیل پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی لگے گی، فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کرے گی اور وہ صوبے کو حوالہ کرے گی۔ اس مطلب ہمارے 100 ارب سے زیادہ روپے ابھی تک بقایا جات بنتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ صوبہ جو ہے یہ غریب نہیں ہے، یہ مالدار صوبہ ہے۔ اس صوبے کے اندر بہت سے وسائل اور بھی ہے، خود اس صوبے کے اندر بھی بہت زیادہ وسائل ہیں، لیکن میں وقت کی کمی کی وجہ سے ان ساری ایریاز کو کور نہیں کرتا۔ میں صرف آپ کو آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جو سامنے ایلڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جماعت اسلامی کے ساتھ اس صوبے کو ڈیولپ کرنے کا، اس کو خود مختار بنانے کا، اس صوبے کے حقوق کے حصول کا اور اس صوبے کے اندر گورننس کی بہتری کا ایک پلان موجود ہے، ایک تحریری پلان موجود ہے، ہر سیکٹر پہ ایک پیپر موجود ہے۔ جماعت اسلامی کے ساتھ ایک صاف ستھری ڈیڈیکیٹڈ قیادت موجود ہے۔ ہم آئندہ الیکشن کے اندر اس صوبے کے اندر اپنے آپ کو متبادل قیادت کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور ہم میڈیا کے ذریعے سے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے ہر بڑے پارٹی کو موقع دیا ہے، اس مرتبہ جماعت اسلامی کو صوبے کے اندر موقع دیا۔